رجب کے اندر ایک اور رسم جو بڑے دبدبے کے ساتھ منائی جاتی ہے، جو 22 رجب المرجب کو بناتے ہیں لوگ، کونڈوں کی رسم، حلوہ بنا دیا، مٹھائی بنا دی، حلیمے بنا دی اور اسے تقسیم کی کر رہے ہیں۔ بھائی پوچھا جائے کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی یہ ولادت کا دن ہے اور اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت آتی ہی نہیں ہے، نہ ولادت ہے نہ وفات کا دن ہے اس دن، لیکن اپنے سے من گڑت کی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، ایسی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں، کبھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے کسی عورت کی طرف اور کبھی کسی صحابی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر صادق کو ایک دعا کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ہم کونڈے بناتے ہیں، فلاں چیزیں بناتے ہیں، شیریں بناتے ہیں اور اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی اصل شریعت کے اندر اس کی نہیں ملتی ہے میرے بھائی، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے ہمارے بعض روافض جو ہیں وہ انہوں نے یہ من گڑت چیز کو رائج کیا ہوا ہے۔ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وفات ہوئے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تو ان کی ولادت جو ہے وہ 8 رمضان المبارک ہے اور وفات شوال کے اندر ہوئی ہے، لیکن ہم نے اپنی سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو ہم رائج کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ویسے بنا کر ہم کھانا تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی اس میں کیا حرج ہے، اس میں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دیکھیں سال کے تو 365 دن ہوتے ہیں، ان میں کیوں نہیں بنا کر تقسیم کرتے ہیں؟ بھائی پورا سال بناؤ، کھاؤ پیو، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے، نہ شریعت منع کرتی ہے نہ کوئی اور، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن مخصوص اس دن آ کر، اس تاریخ کو آ کر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو ایسا جو ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ پھر وہ بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت ہے دین کے اندر، ایسی چیز جو دین میں سے نہیں ہے اس کو دین میں کر کے بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے دن جب صف میں ہوں گے لوگ تو کچھ لوگوں کو صف سے نکال دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں صف سے نکالا جا رہا ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر زیادتی کی تھی، دین کے اندر ان چیزوں کو رائج کیا تھا جن کا دین سے تعلق ہی نہیں تھا، اور ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا تھا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جب ہم اپنی زندگیوں سے ترک کریں گے اور خالص جو توحید ہے اس کا ہم رواج لائیں گے اپنی زندگیوں کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر برکت ڈالیں گے، ہمارے مال جان ہر چیز کے اندر برکت ہوگی میرے بھائی، جب ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں گے۔